داعی حق داعی دین داعی ایمان ہے، نام ہے دارالعلوم احیاء سنت شان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ، جو مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا سیزن اور موسم بہار تھا، عطا کیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَى ذَلِكَ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں رمضان المبارک کے مہینے کی برکات کہ اس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، اور اس کے بعد میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم، اور جو روزہ نہ رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو وہ اس کی قضا رمضان کے بعد کر لے، یہ احکامات بیان فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید کا دن روزوں کی تکمیل کے بعد مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کر لو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اور اللہ کے بندے روزہ اور رمضان کی عبادات کو اس معیار کے ساتھ انجام نہیں دے سکتے جن صفات اور شرائط کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم رمضان کا جو پورا مہینہ ہے 30 دن، ان 30 دنوں میں روزہ رکھ کر روزوں کی گنتی کو پورا کر لو۔ قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے نیک بندے رات میں کم سوتے ہیں، اس کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتے ہیں، اور پھر صبح میں استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے رات اللہ کی عبادت میں گزاری، اور رات عبادت میں گزارنے کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ جس طرح مطلوب ہے وہ بندہ ادا نہیں کر سکتا،
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور استغفار کرتے رہیں، اور استغفار کی تعداد ہمارے بزرگوں نے جو مفید تر بتائی ہے وہ 1200 مرتبہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو توفیق دی ہے وہ روزانہ 1200 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ اس کی بے شمار برکات ہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فوائد و ثمرات بیان کیے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اس آیت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ نے جو بے شمار نعمتیں خصوصاً رمضان کے مہینے کی نعمت کو ہمیں عطا فرمایا تھا، اپنی جانب سے توفیق دی تھی، اس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کے اندر مزید اضافہ فرمائیں گے۔ ہمارے ایک برادر وطن نے جو بلڈانہ کے ہیں، عید الفطر کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی اور بہت ہی بےہودہ بکواس انہوں نے کی، اور انہوں نے دوسرے مذاہب کی طرح اس عید الفطر کے تہوار کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑنا چاہا، جس کی وضاحت کے لیے دین کا ایک خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو عید مناتے ہیں وہ عید کسی ماضی کے گزشتہ کے واقعے کی یادگار میں نہیں مناتے، جیسا کہ عیسائی لوگ 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، جو ان کے زعم اور گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، جو تاریخی واقعات کی روشنی میں صحیح نہیں۔ اسی طرح یہودی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، فرعون کو دریا کے اندر غرق کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات پا کر وہاں سے نکلے، تو ان یہودیوں نے اس دن کو عید کا دن منایا۔ ہمارے دین میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، لیکن اس دن کو بھی مسلمان عید کا دن نہیں مناتے۔ مکہ فتح ہوا، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، آسمان کے فرشتوں نے ان کے اسلام اور ایمان لانے کے اوپر خوشیاں منائی۔ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب ہوئی، لیکن کسی بھی ماضی کے واقعے کو عید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ عید کے لیے ایسے 2 دن مسلمانوں کو دیے گئے جن 2 دنوں میں مسلمان بڑی عبادات کو مکمل کرتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ نے 2 دن
کھیل کود کے لیے مقرر کر رکھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ان دنوں میں ہم کھیلا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلے میں تمہیں ان دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ جو 2 دن زمانہ جاہلیت میں تہوار کے طور پر لوگ منایا کرتے تھے، وہ نوروز اور مہر جان کے 2 دن تھے۔ نوروز شمسی سال کا پہلا دن اور یہ موسم بہار کی ابتدا میں ہوتا ہے، اور اس دن سورج برج حمل میں ہوتا ہے۔ اس کو نوروز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نو کے معنی آتے ہیں نیا، اور روز کے معنی آتے ہیں جانوروں کو چارہ چرانا۔ تو موسم سرما کے بعد اس موسم میں نیا چارہ اگتا تھا اور لوگ جانوروں کو نیا چارہ چرا کر لایا کرتے تھے۔ اور مہر جان خزاں کا پہلا دن، اس دن سورج برج میزان میں داخل ہوتا ہے۔ ان دنوں میں دن رات برابر ہو جاتے ہیں، سردی اور گرمی نہیں ہوتی، موسم معتدل ہوتا ہے۔ ان 2 دنوں کو لوگوں نے عید، خوشی اور تہوار کے لیے مقرر کیا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومنین کو اور مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کے بدلے میں تمہیں ان دنوں سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، جو عید الفطر یعنی رمضان کے بعد جو 1 شوال کو عید منائی جاتی ہے وہ، اور دوسرے عید الاضحیٰ جو 10 ذی الحجہ کو بقرہ عید کے نام سے مسلمان لوگ مناتے ہیں۔ تو یہ دونوں عیدیں 2 بڑی عبادات کی تکمیل کے بعد مسلمان مناتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھنے، تراویح کا اہتمام کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، دعاؤں کا اہتمام کرنے، ذکر و اذکار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے، یعنی عبادات میں پورا مہینہ گزارنے کی خوشی میں اس دن کو یوم الجائزہ، انعام اور عید کا دن مسلمانوں کے لیے مقرر فرمایا۔ اور بقرہ عید جو 10 ذی الحجہ کو مسلمان مناتے ہیں، اس موقع پر مسلمان حج جو بہت بڑی عبادت ہے، جس میں روپیہ پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے اور جان مال وقت بھی لگتا ہے، اس عبادت کو مسلمان عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو پورا کرتے ہیں۔ اس کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقرہ عید کی دن اور مسلمانوں کے لیے تہوار کا دن اور مہمانی کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے متعین کیا ہے۔ اس لیے مسلمان ان 2 دنوں میں تہوار، عید اور خوشی مناتے ہیں۔ کسی ماضی کے اور گزشتہ کے واقعے کی یادگار میں مسلمان یہ دونوں عیدیں اور خوشیاں نہیں مناتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔